الرحیم وَإِذْ قَدْ فَرَغْنَا، اور جب ہم فارغ ہوئے عن مباحث القضایا والعکوس، قضایا اور عکوس کے مباحث سے، التی کانت من مبادئ الحجت، جو کہ حجت کے مبادئ میں سے ہیں، فحرا بنا، تو ہمارے لائق ہے یہ، ان نتکلم، کہ ہم بات کریں، فی مباحث الحجت، حجت کے مباحث میں، فنقول، تو ہم کہتے ہیں، الحجت علی ثلاثۃ اقسام، حجت تین قسم پر ہے، احدھا القیاس، ان میں سے ایک قیاس ہے، وثانیھا الاستقراء، اور ان میں سے دوسرا استقراء ہے، وثالثھا التمثیل، اور ان میں سے تیسرا تمثیل ہے۔ فلنبین هذه الثلاثۃ، پس چاہیے کہ ہم بیان کریں ان تینوں کو، فی ثلاثۃ فصول، تین فصلوں میں۔ تو قیاس کی حجت کی تین قسمیں ہیں، قیاس، استقراء اور تمثیل۔ حجت کی قسمیں تین ہیں، ایک قیاس، دوسرا استقراء اور تیسرا تمثیل ہے۔ فصل فی القیاس، یہ فصل ہے قیاس میں، وہو قول مؤلف، اور وہ ایسا قول ہے جو مرکب ہو، من قضایا، قضایا سے، یلزم عنہا، لازم ہو ان کو، قول آخر، دوسرا قول، بعد تسلیم تلک القضایا، ان قضایا کو تسلیم کرنے کے بعد، فإن کانت النتیجۃ او نقیضھا، بس اگر نتیجہ یا اس کی نقیض، مذکوراً فیہ، اس میں مذکور ہو، یسمى استثنائیا، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے قیاس استثنائی، کقولنا، جیسے ہمارا قول، ان کان زید انسانا کان حیوانا، اگر زید انسان ہے تو حیوان ہوگا، لیکنہ انسان، لیکن وہ انسان ہے، ینتج، یہ نتیجہ دیتا ہے، فہو حیوان، تو پس وہ حیوان ہوگا، وان کان زید حمارا، اور اگر زید حمار ہے، کان ناحکا، تو وہ ناحک ہوگا، لیکنہ لیس بناحک، لیکن وہ ناحک نہیں ہے، ینتج، نتیجہ دیتا ہے، انہ لیس بحمار، کہ وہ حمار نہیں ہے، وإن لم تکن النتیجۃ ونقیضھا، اور اگر نہ ہو نتیجہ اور اس کی نقیض، مذکوراً، مذکور، یسمى اقترانیا، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے اقترانی، کقولک، جیسے تیرا قول، زید انسان، زید انسان ہے، وکل انسان حیوان، اور ہر انسان حیوان ہے، نتیجہ دیتا ہے زید حیوان، کہ زید حیوان ہے۔ قیاس وہ قول ہے جو ایسے قضایا سے مرکب ہو کہ اگر ان کو تسلیم کر لیا جائے تو ایک اور قول لازم ہو جائے، ان کو ایک اور قول لازم ہو جائے۔ قیاس وہ قول ہے جو ایسے قضایا سے مرکب ہو کہ اگر ان کو تسلیم کر لیا جائے تو ان کو ایک اور قول لازم ہو جائے۔ تو قیاس کی دو قسمیں ہیں، قیاس استثنائی اور قیاس اقترانی۔ قیاس استثنائی وہ قیاس ہوتا ہے کہ جس میں نتیجہ یا نتیجہ کی نقیض مذکور ہو، نتیجہ مذکور ہو، جیسے اگر زید انسان ہے تو حیوان ہے، لیکن وہ انسان ہے، نتیجہ پس وہ حیوان ہے، تو یہاں نتیجہ قیاس کے اندر مذکور ہے۔ قیاس اور نتیجہ کی نقیض مذکور ہو، اگر زید حمار ہے تو ناحک ہے، لیکن وہ ناحک نہیں ہے، تو نتیجہ کہ وہ حمار نہیں ہے، تو یہاں پر نتیجہ کی نقیض مذکور ہے۔ قیاس وہ قول ہے جو ایسے قضایا سے مرکب ہو کہ اگر ان کو تسلیم کر لیا جائے تو ان کو ایک اور قول لازم ہو جائے۔ تو قیاس کی دو قسمیں ہیں، قیاس استثنائی اور قیاس اقترانی۔ قیاس استثنائی وہ قیاس ہے کہ جس میں نتیجہ یا نتیجہ کی نقیض مذکور ہو، نتیجہ مذکور ہو، جیسے اگر زید انسان ہے تو حیوان ہے، لیکن وہ انسان ہے، نتیجہ پس وہ حیوان ہے، تو یہاں نتیجہ مذکور ہے، اور نتیجہ کی نقیض مذکور ہو، اگر زید حمار ہے تو ناحک ہے، لیکن وہ ناحک نہیں ہے، نتیجہ پس وہ حمار نہیں ہے، تو یہاں پر نتیجہ کی نقیض مذکور ہے۔ اور قیاس اقترانی وہ قیاس ہوتا ہے کہ جس میں نتیجہ یا نتیجہ کی نقیض مذکور نہ ہو، جیسے زید انسان ہے اور ہر انسان حیوان ہے، نتیجہ زید حیوان ہے، یہاں پر نتیجہ یا اس کی نقیض قیاس میں مذکور نہیں ہے۔ قیاس اقترانی وہ قیاس ہے جس میں نتیجہ یا نتیجہ کی نقیض مذکور نہ ہو، جیسے زید انسان ہے، ہر انسان حیوان ہے، نتیجہ ہوگا زید حیوان ہے، تو یہاں پر نتیجہ یا اس کی نقیض مذکور نہیں ہے۔ فصل فی القیاس الاقترانی، یہ فصل ہے قیاس اقترانی میں، وہو قسمان، اور وہ اس کی دو قسمیں ہیں، حملی و شرطی۔ قیاس اقترانی حملی اور قیاس اقترانی شرطی۔ قیاس اقترانی کی دو قسمیں ہیں، قیاس اقترانی حملی، قیاس اقترانی شرطی۔ قیاس اقترانی حملی وہ ہے کہ جو دو حملیہ سے مل کر بنے، جیسے اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا،
یہاں پر یہ جو قیاس ہے یہ دو حملیہ سے مرکب ہے، اور قیاس اقترانی شرطی وہ قیاس ہے کہ جو دو شرطیہ سے مل کر بنے۔ جیسے اگر سورج نکلے گا دن موجود ہوگا، اگر دن موجود ہوگا تو عالم روشن ہوگا، نتیجہ اگر سورج نکلے گا تو عالم روشن ہوگا۔ قیاس اقترانی کی دو قسمیں ہیں، قیاس اقترانی حملی، قیاس اقترانی شرطی۔ قیاس اقترانی حملی وہ ہے جو دو قضیہ حملیہ سے مل کر بنے، جیسے اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا، یہاں پر دو قضیہ حملیہ سے یہ مرکب ہے۔ اور قیاس اقترانی شرطی یہ ہے کہ جو دو قضایا شرطیہ سے مرکب ہو، اگر سورج نکلے گا دن موجود ہوگا، اور جب دن موجود ہوگا تو عالم روشن ہوگا، نتیجہ اگر سورج نکلے گا تو عالم روشن ہوگا۔ یہاں پر یہ قیاس دو قضیہ شرطیہ سے مرکب ہے۔ وموضوع النتیجۃ، اور نتیجہ کا موضوع فی القیاس قیاس میں یسمى اصغر، اس کا نام رکھا جاتا ہے اصغر، لکونہ اقل افرادا فی الاغلب، بوجہ اس کے اقل ہونے کے ازروع افراد کے عام طور پر، ومحمولہ یسمى اکبر، اور اس کا محمول کا نام رکھا جاتا ہے اکبر، لکونہ اکثر افرادا غالبا، بوجہ اس کے زیادہ ہونے کے ازروع افراد کے عام طور پر، والقضیۃ التی جعلت جزء قیاس، اور وہ قضیہ کہ جس کو بنا دیا گیا ہو قیاس کا جز، یسمى مقدمۃ، اس کا نام رکھا جاتا ہے مقدمہ، والمقدمۃ التی فیہا الاصغر، اور وہ مقدمہ کہ جس میں اصغر ہو، یسمى صغرى، اس کا نام رکھا جاتا ہے صغرى، والتی فیہا الاکبر، اور وہ مقدمہ جس میں اکبر ہو، یسمى کبریٰ، اس کا نام رکھا جاتا ہے کبریٰ، والجزء الذی تکرر بینہما، اور وہ جز کے جو متکرر ہو ان دونوں کے درمیان، یسمى حدا اوسطا، اس کا نام رکھا جاتا ہے حد اوسط، واقتران الصغریٰ بالکبریٰ یسمى قرینۃ وضربا، اور صغریٰ کا کبریٰ کے ساتھ ملنا اس کا نام رکھا جاتا ہے قرینہ اور ضرب۔ چند اصطلاحات بیان کیں، اصغر، اکبر اور مقدمہ، صغریٰ، کبریٰ اور حد اوسط۔ اصغر نتیجہ کے موضوع کو کہتے ہیں، اکبر نتیجہ کے محمول کو کہتے ہیں، اور مقدمہ وہ قضیہ ہوتا ہے جو قیاس کا جز بنتا ہے، صغریٰ وہ مقدمہ ہے جس میں اصغر ہو، کبریٰ وہ مقدمہ ہے جس میں اکبر ہو، اور حد اوسط وہ الفاظ ہوتے ہیں جو قیاس میں بار بار آتے ہیں، اور قرینہ اور ضرب کہتے ہیں صغریٰ کا کبریٰ کے ساتھ ملنا۔ چند اصطلاحیں بیان کی ہیں، اصغر، اکبر، مقدمہ، صغریٰ، کبریٰ، حد اوسط اور قرینہ اور ضرب۔ اصغر نتیجہ کے موضوع کو، اکبر نتیجہ کے محمول کو کہتے ہیں، اور مقدمہ اس قضیہ کو کہتے ہیں جو قیاس کا جز بنتا ہے، صغریٰ وہ مقدمہ ہے جس میں اصغر ہو، کبریٰ وہ مقدمہ ہے جس میں اکبر ہو، اور حد اوسط ان الفاظ کو کہتے ہیں جو قیاس میں بار بار آتے ہیں، اور قرینہ اور ضرب کہتے ہیں صغریٰ کا کبریٰ کے ساتھ ملنا۔ جیسے ہر انسان جاندار ہے، ہر جاندار جسم ہے، نتیجہ ہر انسان جسم ہے، تو اس میں نتیجہ تو ہے ہر انسان جسم ہے، انسان اصغر ہے اور جسم اکبر ہے، جاندار حد اوسط ہے، ہر انسان جاندار ہے صغریٰ ہے، ہر جاندار جسم ہے کبریٰ ہے، ہر انسان جاندار ہے، ہر جاندار جسم، نتیجہ ہر انسان جسم، تو ہر انسان جسم نتیجہ ہوا، اور انسان اصغر ہے، جسم اکبر ہے، جاندار حد اوسط ہے، ہر انسان جاندار ہے صغریٰ، ہر جاندار جسم ہے یہ کبریٰ ہے۔ والحیۃ الحاصلۃ، اور وہ حیت جو حاصل ہونے والی ہو، من کیفیت وضع الاوسط عند الاصغر والاکبر، حد اوسط کو اصغر اور اکبر کے پاس رکھنے سے، یسمى شکلاً، اس کا نام رکھا جاتا ہے شکل، والاشکال اربعۃ، اور شکلیں چار ہیں، وجہ الضبط، ضبط کی وجہ، حصر کی وجہ یہ ہے، ان یقال کہ کہا جائے، الحد الاوسط، حد اوسط، اما محمول الصغریٰ و موضوع الکبریٰ، یا صغریٰ کا محمول ہوگا اور کبریٰ کا موضوع ہوگا، کما فی قولنا، جیسا کہ ہمارے اس قول میں، العالم متغیر وکل متغیر حادث، عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، ینتج العالم حادث، نتیجہ دیتا ہے کہ عالم حادث ہے، فہو الشکل الاول، تو یہ شکل اول ہے، وان کان محمولا فیہما، اور اگر وہ محمول ہو ان دونوں میں، فہو الشکل الثانی، تو وہ شکل ثانی ہے، کما تقولو، جیسا کہ تم کہو گے، کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، ولا شیء من الحجر بحیوان، اور کوئی پتھر حیوان نہیں، فالنتیجہ تو نتیجہ ہے، لا شیء من الانسان بحجر، کوئی انسان پتھر نہیں، وان کان موضوعا فیہما، اور اگر وہ موضوع ہو ان دونوں میں،
فہو الشکل الثالث تو وہ شکل ثالث ہے، جیسے کل انسان حیوان، ہر انسان جاندار ہے، بعض الانسان کاتب، بعض انسان کاتب ہیں، ینتج جو نتیجہ دے گا کہ بعض الحیوان کاتب، بعض حیوان کاتب ہیں، وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعًا فِي الصُّغْرَى اور اگر وہ موضوع ہو صغرا میں، وَمَحْمُولًا فِي الْكُبْرى اور محمول ہو کبرا میں، فَهُوَ الشَّكْلُ الرَّابِعُ تو وہ شکل رابع ہے، نحو قولنا جیسے ہمارا قول کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، بعض الکاتب انسان، بعض کاتب انسان ہیں، ینتج جو نتیجہ دیتا ہے بعض الحیوان کاتب، بعض حیوان کاتب ہیں۔ شکل اس حیت کو کہتے ہیں جو حد اوسط کو اصغر اور اکبر کے پاس رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ شکل وہ حیت ہوتی ہے جو حد اوسط کو اصغر اور اکبر کے پاس رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ شکلیں چار ہیں، شکل اول، شکل ثانی، شکل ثالث، شکل رابع۔ شکل اول یہ ہے کہ حد اوسط صغرا میں محمول کبرا میں موضوع ہو، جیسے عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، لہذا عالم حادث ہے۔ شکل اول یہ ہے کہ حد اوسط صغرا میں محمول کبرا میں موضوع ہو، عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، لہذا نتیجہ عالم حادث ہے۔ شکل ثانی یہ ہے کہ حد اوسط صغرا کبرا دونوں میں محمول ہو، جیسے ہر انسان حیوان ہے، کوئی پتھر حیوان نہیں، نتیجہ کوئی انسان پتھر نہیں ہے۔ شکل ثانی یہ ہے کہ حد اوسط صغرا اور کبرا دونوں میں محمول ہو، ہر انسان حیوان ہے، کوئی پتھر حیوان نہیں، نتیجہ کوئی انسان پتھر نہیں۔ شکل ثالث یہ ہے کہ حد اوسط صغرا کبرا دونوں میں موضوع ہو، ہر انسان حیوان ہے، بعض انسان کاتب ہیں، نتیجہ بعض حیوان کاتب ہیں۔ شکل ثالث یہ ہے کہ حد اوسط صغرا کبرا دونوں میں موضوع ہو، ہر انسان حیوان ہے، بعض انسان کاتب ہیں، نتیجہ بعض حیوان کاتب ہیں۔ اور شکل رابع یہ ہے کہ حد اوسط صغرا میں موضوع اور کبرا میں محمول ہو، ہر انسان حیوان ہے، بعض کاتب انسان ہے، نتیجہ بعض حیوان کاتب ہیں۔ شکل رابع یہ ہے کہ حد اوسط صغرا میں موضوع اور کبرا میں محمول ہو، ہر انسان حیوان ہے، بعض کاتب انسان ہے، نتیجہ ہوگا بعض حیوان کاتب ہیں۔